मैं परसों घर को आया था जी, खटका मारा, अंदर से एक आवाज आई नहीं है बोल के। कौन है जी मौल साहब? हमारे अहलिया है। अरे आपके अहलिया है? मौल साहब परसों मैं बाहर आप जा रहे थे, देखा पीछे कौन की बैठे थे बुरखा पहन कर। हमारी अहलिया है। अरे मैं बोला मौल साहब घर में भी अहलिया है, बाहर भी अहलिया ही रहते। ये 5 करोड़ की है, हंस के सुन लो मगर जहन में रखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जहन में रखो नौजवानों। मैं आज बुजुर्गों से नहीं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी करम नवाजी है, आप भी सुन लें, मगर मेरी खिताब असल ये नौजवान है। मैं पूछा मुल साहब उन लोग घर में भी अहलिया रहे तो बाहर भी अहलिया ही रहते? बोले जी हाँ। अच्छा नहीं, मैं समझा बाहर निकले तो बदल जाते क्या है कि रिश्ता चेंज होता, क्या समझा मैं? बोले नहीं घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया। मुल साहब परसों बाजार में भी दिखे थे आप लोग दोनों? बोले जी हाँ वो भी अहलिया है। उन्होंने बाहर बाजार को गए तो भी उन्होंने जायज ही है। मुल साहब अगर आप खुदा ना खास्ता सऊदी से फंड आए लाने वहां गए यहाँ रहे तो दोनों शोहर बीवी रहते? जी हाँ। मैं बोला नहीं बदलते? तो बोले मुल साहब आपके अहलिया ही रहते? बोले जी हाँ मेरी अहलिया ही रहते हैं। अच्छा मुल साहब फिर तुम्हारे अहलिया घर में भी अहलिया है, बाहर भी अहलिया है, बाजार में भी अहलिया है, तुम सऊदी गए तो भी ना अहलिया है, फिर इन्हें नमाज में फातिहा जायज बाहर ना जायज कहीं को हो गई मुल साहब? तो जब इन्हें नमाज में जायज है तो बाहर भी जायज, दुकान में भी जायज, कब्रिस्तान में भी जायज, दरगाह में भी जायज, हर जगह जायज है मेरे भाई। परवेज भाई हमारे बोल दिए फातिहा देना नाजायज है, तो परवेज भाई किसको नाजायज बोल रहे हैं जरा सोचो? कुरान पढ़ने को नाजायज बोल रहे हैं? नहीं। और अगर मिसाल के तौर पे नो कुरान पढ़ने को नाजायज बोले तो फिर मैं जरा सोच दूं इस्लाम में रह सकते? अल्लाह अकबर। मैं अगर बोल दिया सलाम पढ़ना नाजायज, मैं बोल रहा हूं तो सलाम किसको बोल रहे हैं? कुरान शरीफ में हुक्म है ये मेरे नबी पर सलाम पढ़ो, नमाज में अल्लाह बिठा के सलाम पढ़वा रहा। अच्छा फिर और एक खुदा की शान अल्लाह को मालूम था, अल्लाह सलाम पढ़ने रोएंगे तो अल्लाह ताला क्या करे मालूम? इमाम साहब को बोले पूरी नमाज में क्या करना है करो मौल साहब, सलाम नमाज खत्म करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब बैठे, आप पूछो तसव्वुर करना है, यहाँ फरिश्ता है इसका तसव्वुर, मैं इसको सलाम भेज रहा हूं, ए अल्लाह मेरी सीधी जानिब जितने मुसल्लियां हैं सबको सलाम, ए अल्लाह मेरी इधर बाई जानिब जितने लोग हैं सबको सलाम। मैं पूछा स्टार कनेक्शन वाला भी है? बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये चीज तो सरकार तक गुलामी पहुंचाने की चीज है। एक साहब मेरे सामने बोल दिया नौजुल्ला फातिहा हराम है, मैं बोला कलमा पढ़ तू काफिर हो गया, क्योंकि फातिहा में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद। अरे अल्लाह का कलाम पढ़ना हराम कैसा हो सकता? नौज़ बिल्लाह। अरे फातिहा में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ना नाजायज कैसा हो सकता? फातिहा में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, अल्लाह का कलाम पढ़ना बिदअत कैसे हो सकता? मेरे प्यारे भाई बड़े ताज्जुब की बात है, अजीब और गरीब लोग हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे, तौफीक दे, अल्लाह उनको भी हमारी मजलिसों में बैठ के हमारी बातों को सुनने की, सीखने की, समझने की, कल सुबह फजर से फातिहा देने की तौफीक अता फरमाए।
اب آئیے میرے پیارے بھائی قربان جائیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں پہلے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عظمت آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پیاری فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد حسنین کریمین کی انشاءاللہ جلدی جلدی۔ آپ موڈ میں تو ہے نا بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، پہلے ایک حدیث پاک، میں نے محرم شریف میں جتنے بھی جلسے کیے سارے جلسوں میں نے یہ حدیث پاک سنائی، کیونکہ یہ حدیث پاک رسول اللہ کے غیظ و غضب کو اظہار کرتی ہے۔ ہر جلسے میں نے سنائی، کیونکہ آج شاید ایسی حدیثیں عوام الناس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے بے ادبیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور میرا عنوان آج کا جو میں نے آپ کے سامنے کہا، با ادب ہم کو بننا چاہیے، با ادب ہم کو بننا چاہیے۔ دیکھیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث پاک ہے بیہقی شریف کی۔ آپ یہ نہ کہیں مولانا نے کوئی اور حدیث سنا دی، کہیں کی سنا دی، بیہقی شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یعرفوا حق عطرتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اہل بیت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ محبت کا معاملہ نہیں کرتا، پہلے فرمایا میری عطرت، میری اہل بیت، پھر اور ایک دوسرے نمبر پر حضور نے نام لیا والانصار، اور میرے انصار صحابہ کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتا، جو ان سے محبت نہیں کرتا، یا جو ان کے ساتھ نفرت کا تعلق رکھتا ہے۔ آج کل چل رہا ہے، دیکھیے بھائی لیجئے شربت، کیا ہے میاں تم لوگ عجیب لوگ ہیں، جہاں دیکھو شربتاں روٹاں گانے، یہ کیا ہے؟ یہ جو رشتہ جڑ رہا ہے نفرت کا، حضور فرماتے ایسی نفرت میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار، میرے انصار صحابیوں سے، عرب اور میرے شہر کے لوگوں سے، مدینے والوں سے، جس کسی نے بھی میرے اہل بیت سے، میرے انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر مدینے والوں سے نفرت کا رشتہ رکھا، یا ان سے حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ لِأَحَدٍ ثَلَاثٍ، حضور فرماتے ہیں وہ تینوں میں سے کسی ایک درجے میں رہے گا۔ آگے تین باتیں بتا رہے ہیں، تین کیٹیگریز بتا رہے ہیں سرکار، تین درجے بتا رہے ہیں، بتا کے کہتے ہیں وہ کسی تین قسموں میں سے کسی ایک قسم میں سے ہوگا، تین کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوگا۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ سن لیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما منافق، اللہ اکبر، حضور کہتے ہیں میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار صحابہ سے، انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر والوں سے جو نفرت کا رشتہ رکھتا ہے، وہ یا تو منافق ہوگا، پھر آگے کہتے ہیں وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، اللہ اکبر، یا تو پھر وہ زنا کی اولاد ہوگی۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، کسی مولوی کا کلام نہیں، میرے آقا ارشاد فرما رہے اہل بیت سے نفرت رکھنے والا وہ زنا کا بچہ ہوگا۔ پہلے کہا منافق ہوگا، پھر کہا زنا کا بچہ ہوگا، پھر فرماتے ہیں اگر وہ یہ دونوں میں سے نہیں ہے تو تیسرے درجے میں ہوگا۔ پوچھے تیسرا درجہ کیا ہے، تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ، اس کی ماں نے حالت نفاس میں یا حیض میں صحبت کی ہوگی، تب جا کے یہ پیدا کی ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
سنو میرے بھائی، اہل بیت سے نفرت کرنا اتنی بدبختی ہے. فاتحہ سلام پر جھگڑا کرنا اور پھر اہل بیت سے نفرت پیش کرنا ہمارے برے ہونے کی نشانی ہے، یا ایسا جو کرتا ہے اس کے گندے ہونے کی نشانی ہے، اس کے لیے عیب کی علامت ہے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ اہل بیت سے چڑھتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا، مولانا یہ عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، مسجدوں میں پورے جو ہے 4 خلفاء کے نام بھی لکھا دیتے ہیں اور چاروں اہل بیت کے بھی نام لکھا دیتے ہیں، عجیب لوگ ہیں آپ لوگ. میں نے کہا تجھے خلفاء کے نام پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اہل بیت کے نام علی و فاطمہ حسن حسین پڑھ کر تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سن لے نادان، یہ نام اگر ہم اپنی مسجد میں لکھائیں تو کیا بری بات ہے، وہ خدا خدا ہو کر جنت کے دروازے پر اس نے ان کے نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر علی فاطمہ حسن اور حسین لکھا ہوا ہے. حدیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. ہم کو یہ حدیثیں سنائی نہیں جاتی نا، عصر کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے، مغرب کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے، گلی گلی چپا چپا پھر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ یہ حدیث سنائی نہیں جاتی ہے جو حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو. جنت کے دروازے پر علی فاطمہ حسن اور حسین لکھا ہے، اور حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا سنو، حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، حضرت شیس علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا سنو کہ جب جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو ساتھ میں محمد کو بھی یاد کرنا. حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں، بابا جان میں جب جب اللہ کو یاد کروں تو ساتھ میں رسول کو یاد کیوں کروں، پیارے محمد کو یاد کیوں کروں، نبی آخر الزمان کو یاد کیوں کروں؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں، بیٹا سنو، میں نے جنت کے ہر پتے پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر ڈغالی پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر دیوار پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر ستون پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر چھت پر محمد کا نام دیکھا ہے، اور میں جب باہر نکلا آخری بار جنت کو پلٹ کر دیکھا تو میں نے محمد کے ساتھ آلے محمد کا نام جنت پہ دیکھا.